السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر ہداکم ولعلکم تشکرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و اصحابک وسلم دائما کثیرا ابدا، اما بعد۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اور مجھ کو حضور پرنور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے قسمت کے ستارے کو روشن اور تابناک بنا دیا۔ حاضرین کرام، شعبان شریف کل سے شروع ہونے والا ہے، اور جیسے ہی شعبان شروع ہو جاتا ہے، رمضان المقدس کی تیاریاں ایک مومن کو شروع کر دینی چاہیے، صلی اللہ۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ بہت ہی بے چینی کے ساتھ اور بہت ہی محبتوں کے ساتھ رمضان شریف کا انتظار کرتا ہے، رمضان المقدس کا انتظار کرتا ہے۔ رمضان شریف ایک ایسا عظیم البرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ کے ہمارے آقا نبی معظم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تم تمنا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ سارے سال کو رمضان بنا دے۔ اور ایک مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بزرگوں نے اسے اس طریقے سے سمجھایا کہ کون سا بھی پھل حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ پہلے بیج پیرا جائے، پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس بیج کو پانی سے سیراب کیا جائے تاکہ جھاڑ اگ جائے، تناور ہو جائے، پھول پھل اس کو لگ جائیں، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے پھلوں کے کاٹنے کا، پھلوں کے نکالنے کا، پھلوں کے حاصل کرنے کا، فصل سے فائدہ اٹھانے کا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمیں رہبری کرتی ہے، رجب میں اعمال کے بیج بوئے جائیں، اعمال میں کثرت کر دی جائے، اور شعبان کی راتوں کو اپنے اشکوں سے سیراب کر دیا جائے، اور ساری راتوں میں عبادت کی جائے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے جو امت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں فصل کاٹی جائے۔ حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، وہ بھی رمضان کریم کا اہتمام فرماتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضان کا اہتمام
رمضان کا اہتمام کیا جاتا، رمضان کی آمد کا استقبال کیا جاتا۔ ایک مہینہ قبل آپ کے سامنے رمضان اور شعبان کی عظمت و فضیلت اس لیے سنائی جا رہی ہے، اگر وہ مہینہ آ جائے اور وہ مہینے میں فضیلت سنائی جائے تو آپ اہتمام کہاں کر سکیں گے؟ استقبال رمضان، استقبال رمضان، رمضان میں کیا کرنا چاہیے، رمضان میں کیا اعمال ہونے چاہیے، شعبان کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ ساری باتیں بہت اہمیت کی ہیں۔ حاضرین کرام، شعبان المعظم میں ایک ایسی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کہتے ہیں نجات، تلافی کی رات، اور وہ رات ایسی رات ہے جس میں تمام سال کے پیدا ہونے والے مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور وہ رات ایسی رات ہے کہ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ جلوہ فکن ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا اس کو میں صحت عطا کروں، ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کروں۔ بہرحال رات بھر عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں ہوتے رہتی ہیں، مگر برادران اسلام عقل مند آدمی وہ ہے جو اس رات کو پٹاخے پھوڑنے میں نہ گزارے، چورستوں پر نہ گزارے، اس رات میں ڈومنا کھیلنے میں نہ گزارے، کبڈی کھیلنے میں نہ گزارے، بلکہ اس رات میں عبادت کرنے میں گزارے۔ کوئی مخصوص موقع آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے یہ؟ شفیع المذنبین ہے، گناہ گاروں کی بخشش کرنے والے ہیں۔ کوئی خاص موقع آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اس قدر کثرت سے عبادت فرما رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں عبادت کرتا ہوا اللہ کو ملوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نبی کا یہ طرز عمل ہے تو امتی کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ ایک صاحب نے سوال کیا مجھ سے دوران درس کہ حضرت اس کا کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی چہرہ پھیرو گے اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ حدیث قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے؟ تو میں نے بتایا ان کو کہ بھئی ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ آسمان دنیا پہ آ جانے کا معاملہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتا ہے اس رات۔ بولنے کا معنی یہ ہے اللہ خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ مثالی طور پہ کوئی آدمی اگر ہمارے پاس پہلی چھت پر ہو اور کوئی آدمی اگر ہمارے پاس 10ویں چھت پر ہو، کوئی شخص، تو 10ویں منزل پہ آپ پہلے پہنچ سکتے، پہلی منزل پہ آپ پہلے پہنچ سکتے، پہلی منزل پہ۔ تو یہ بات بتلانے کے لیے فاصلہ بتایا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگیجاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ شملہ، یہ جبہ، یہ کپڑوں سے بھی زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے۔ لیکن یہ بات بتلانے کے لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس رات ہر پیدا ہونے والے کے متعلق، مرنے والے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، وہ رات آنے والی ہے 15ویں شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ ایک روایت میں آیا بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ حاضرین کرام، اس رات ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے، ہر شخص کی معافی ہو جاتی ہے ماں سوا چند افراد کے۔ انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ چند افراد کون ہیں، وہ چند افراد کون ہیں، ان اشخاص کو کیسے بخش دیا جا رہا ہے، وہ ساری گفتگو آپ کے سامنے وقت آنے پر پیش کی جائے گی۔ فی الوقت ہم کو مستعد ہو جانا ہے، ہم کو تیار ہو جانا ہے۔ اس رات کوئی پٹاخے جلانے کی رسم نہیں ہے، اس غیر شرعی رسم ہے یہ، اس رات کی کوئی رسم نہیں ہے۔ اس رات میتوں کے پاس قبرستانوں میں جانا، قبرستانوں کے پاس دعائے مغفرت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قبرستانوں کو جانا چاہیے۔ اس رات
مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ اور ویسے بھی اولیاء اللہ، صحابہ اور اہل اللہ کا یہ عمل رہا، وہ قبرستانوں کی زیادہ زیارت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ قبروں کی اتنی زیارت کیوں فرماتے ہیں، کیوں قبرستان میں زیادہ جاتے ہیں؟ فرمایا اس سے موت کی یاد تازہ رہتی ہے۔ آدمی کو اگر موت کی یاد تازہ رہے گی تو بڑا بول نہیں بولے گا، وہ تکبر کی بات نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شب معراج میں سنایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم پر سے گزرے جس کے ہونٹ زمین پر لٹک رہے تھے، جس کے ہونٹ زمین پر لٹک رہے تھے۔ آپ سے میں نے بتلایا کہ رسول پاک نے کیا روایت میں آیا، وہ لوگ تھے جو بڑا بول کہا کرتے تھے۔ حاضرین کرام، چھوٹے منہ بڑا بول کہہ دینا ایسی معاملے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو برادران اسلام میں عرض کر رہا تھا، وہ رات جاگنے میں گزارنی چاہیے، عبادتیں کرنے چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، وہ رات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات سارے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور حاضرین کرام، اس مہینے کے فوراً ساتھ رمضان شریف کا مہینہ ہے، جس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش اجنات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے 11 مہینے الزام شیطان پہ لگایا، ہم نے مل کے الزام شیطان پہ لگایا، نماز کیوں چھوڑی؟ شیطان بھٹکایا تھا۔ روزہ کیوں چھوڑا؟ شیطان بھٹکایا تھا۔ مگر رمضان شریف میں تو شیطان بند ہو گیا۔ پھر آپ کس پہ الزام لگائیں گے؟ خود کی ذات پہ الزام لگانا پڑے گا، اپنے آپ پہ الزام لگانا پڑے گا۔ شیطان تو روکا نہیں تھا، میں بڑا بدماش ہوں جس کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، زکاتیں چھوڑی۔ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، زکاتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، یہ شعبان کی راتوں میں اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کیا کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ یہ کس لیے؟ امت کی تعلیم کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے کہ اے لوگوں، کس طریقے سے اللہ کے پاس گریہ وزاری کرنا ہے۔ اللہ کو اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ عمل یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں روئے، گریہ وزاری کرے، تڑپے، اس سے مانگے۔ یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آئے، گھر پر آئے، آ کر یہ کہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی میٹھا کھائیے، بولے نہیں میں نہیں کھاتا، ابھی کھا کے آئے۔ آپ نے کہا ٹھنڈا پیجیے، نہیں میں نہیں پیتا، میری عادت نہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ بھائی کھانا کھائیے، بولے نہیں میں نہیں کھاتا الحمدللہ۔ آپ سے کہا چائے پیجیے، بولے نہیں کھاتا۔ اس کے بعد نتیجہ آپ کیا نکالتے ہیں کہ بھائی کسی بھی بات کو نہیں بول دیتا، کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ کم سے کم یہ کہتا کہ اگر محبت رہتی ہے گلاس پانی پلا دو، نہیں میں ٹھنڈا نہیں پیتا، تھوڑا لائٹ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ وہ کمپرمائز کرنا نہیں چاہتا، پوچھنا ہی نہیں چاہتا، تو آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ متکبر ہے، تکبر والا ہے، غرور والا ہے، یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ برادران اسلام، اگر ہم نمازوں کو آتے ہیں مگر رب کائنات کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم متکبر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں نتیجہ نکلتا ہے متکبر ہے۔ بندہ اللہ سے نہیں تو کس سے مانگے گا؟ بندہ اولاد کس سے مانگتی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو، ماں باپ سے مانگتی ہے۔ مگر ایسی کئی چیزیں ہیں جو ماں باپ بھی نہیں دے سکتے۔ حیات ماں باپ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ شفا ماں باپ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ اور اللہ یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ترقی ماں باپ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ سارے دنیا کے انسان صرف کوشش کر سکتے ہیں، جو کچھ دینے والا ہے اللہ کی ذات ہے۔ تو بندے کو چاہیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے دعا مانگے۔ اب یہ بزرگان دین کے پاس جو ہم جاتے ہیں، کبھی بابا شرف الدین کے پاس چلے گئے، کبھی یوسفین کے پاس چلے گئے، کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو نہیں دیتے، ہم کو معلوم ہے دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ مگر اسلامی طریقہ یہ ہے، شرعی طریقہ یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جو جا کر دعا کی جاتی ہے، جو اللہ کے پاس مانگا جاتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ اٹھائیے تیسرا پارہ اٹھا کر پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب دیکھے کہ گرما کے پھل سرما میں آ رہے ہیں، سرما کے پھل گرما میں آ رہے ہیں، یعنی بارش کا میوہ گرما میں ان کے پاس موجود ہے، ان کے محراب میں، ان کی ایک عبادت کا محراب تھا بنا ہوا، اس میں غیر موسمی میوے آ جا رہے ہیں۔ اب مثالی طور پہ آم کا موسم ابھی آیا نہیں ہے، اب پورے قسم کے آم اگر آپ میرے پاس دیکھیں تو پریشان ہو جائیں گے کہاں سے لائے بول کے۔ کھجور کا موسم نہیں ہے، کھجور آ جا رہے ہیں۔ آم کا موسم نہیں ہے، آم آ جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ وہ زمانہ تو ہیبرڈ کا زمانہ نہیں تھا،
کوئی سائنس کا زمانہ نہیں تھا. پوچھا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو فرمایا یہ اللہ کے پاس سے آیا، یہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ میرا رزاق ہے. یہ دیکھتے ہی بڑے آپ متاثر ہوئے کہ بھئی یہاں پہ اللہ کے رحمت کی جگہ ہے، اللہ کی ولیہ ہے. یہ زکریا علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں تھے، کوئی گاؤں کے بڑے چودھری نہیں تھے، کوئی پٹیل نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی تھے، بہت بڑے اللہ کے نبی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی تھے، کوئی دنیا دار آدمی نہیں تھے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی. اور مریم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کی ولی ہیں. جب ولی کے پاس انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل، نبی کا عمل، کوئی ملا کا عمل نہیں ہے. وہ ٹھہر کر دعا کرے وہاں پہ اس محراب کے پاس، اس جگہ پر ٹھہر کر دعا کرے، مولا مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما. اسی وقت آنے واحد میں اللہ نے خوشخبری دے دی کہ ہم تجھے بیٹا یحییٰ عطا کرتے ہیں، ہم تجھے یحییٰ عطا کرتے ہیں اور وہ نبی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جبیت اللہ دے دی. تو نبی کی سنت سے معلوم ہوا اولیاء اللہ کے آستانوں پر جا کر ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا دوست، اللہ کا فرینڈ مانتے ہیں. آستانوں پر جا کر اللہ سے دعا اس لیے کی جاتی ہے، اللہ وہاں سے دعا قبول کرتا ہے. یا آپ اتنے متبرک ہو جائیں، یا آپ اس مقام پر پہنچ جائیں، آپ اللہ کے مقبول بندے اس قدر بن جائیں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ دعا کر سکتے ہیں. مگر آپ کو میں بتلا دوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلطان الاولیاء ہے، وہ حضرت معروف کرخی کے پاس جا کر، مزار پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، مولا میرے درجات میں اضافہ فرما، مولا میرے مقامات میں اضافہ فرما. کہیں کو شیخ عبد القادر جیلانی کو مقامات نہیں معلوم تھے کیا؟ اللہ گھر میں سے بھی سنتا، بلکہ نہیں، اولیاء اللہ کے پاس سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. تو عرض کر رہا تھا، قبرستانوں میں جو جایا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جو جایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کی یاد ہمیں تازہ رہے، ہم موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. حضرت امیر خسرو سے پوچھا گیا آپ نے اتنا بڑا مقام کیسے پایا؟ فرمایا دو باتوں کو یاد رکھا، دو باتوں کو چھوڑ دیا. پوچھا وہ دو باتوں کو کیا یاد رکھا؟ فرمایا اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھا. اور دو باتوں کو کیا بھول گئے؟ بولے کسی پر کوئی احسان کرا تو بھول گیا، اور کوئی میرے ساتھ برائی کرا تو بھول گیا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، برادران اسلام، اس رات کو جانا، استغفار کرنا، میتوں کے پاس دعائیں مغفرت کرنا، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے ملتا ہے، سنت پاک سے ملتا ہے. تو اس رات کو جائیں، اس رات کو لہو لعاب میں نہ کاٹیں، عبادات میں کاٹیں. اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اب مثالی طور پہ شعبان شریف کل سے شروع ہو جائے گا. شعبان حضور کا مہینہ ہے. اب اس مہینے میں کیا کیا جائے؟ اب ساری رات ہم تو نہیں جاگ سکتے. حدیث پاک میں آیا جو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر ثواب مل رہا ہے، کس قدر ثواب مل رہا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو حدیث پاک میں فرماتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی بندہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں. میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو اس کی جانب میں ایک گز آتا ہوں، ایک گز آتا ہوں. تو گز میں زرعن بلکہ حدیث پاک کا لفظ آیا، گز میں کتنے بالشت ہوتے ہیں؟ 6 بالشت ہوتے ہیں. گز میں 6 بالشت ہوتے ہیں. ایک بالشت آپ چلو، 5 بالشت وہ چلنے والا ہے. ایک بالش اس کی راہ میں آپ آگے بڑھو، 5 گنا تیزی سے وہ آ رہا ہے. رب العالمین کوئی میری جانب ملاقات کے لیے آئے تو میں نہ اٹھوں اس سے ملنے کے لیے، وہ میرے جانب آ رہا ہے، قدم پہ قدم بڑھا رہا ہے، 20 قدم چل کے آیا، یہاں تک آئے، بعد میں نے ہاتھ دیا، وہ ملا لیا. یہ بندے کی اوقات ہے. مگر اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. اس کی محبت دیکھو اپنے بندے سے کہ تو ایک بالشت آ، میں 5 بالشت آؤں گا. رب العالمین ہو کر اپنی طرف آ رہا ہے. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری عظمتیں کیا ہیں؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، بندے کو اتنا چاہتا ہے. اب رہی بات
جب اس معمول کا ہمارا اہتمام ہو جائے گا کہ شعبان کی راتوں میں بھی ہم جاگ اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ اب تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تہجد کی رکعت آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوا آیا ہوں، اسکور امپورٹنٹ نہیں ہے، اخلاص امپورٹنٹ ہے۔ آپ مجھے کم پتی اور بغیر شکر والی چائے 1 لیٹر دیں، میں نہیں پیوں گا، اور آپ 1 پیالی کڑک پتی ڈال کر اور اچھی شکر ڈال کر دیں، 1 پیالی 100 ml میں پی جاؤں گا، اور آپ نے 1000 ml دی، میں نہیں پیا۔ تو اللہ کے پاس یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کوانٹٹی میں کام کیا ہے، اللہ کے پاس یہ بات پسندیدہ ہے آپ کے پاس کوالٹی کیا ہے۔ اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا۔ تو آپ ابھی سے ہی عادت ڈال لیں، رات میں اٹھیں، خود بھی 2 نماز تہجد پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھائیں۔ میں نے جگنے کی رات میں، معراج کی رات میں یہ بات کہی تھی، جاگنے کی رات میں، کہ بھائی ہمارے پاس معاملہ، جاگنے کی رات میں کہا تھا کہ ہمارے پاس معاملہ ایسا ہے کہ اگر چچیرے ممیرے پھپھیرے بھائی کی شادی ہے، سردی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جانا، لے کے جاتے بھی ہیں، واپس آتے بھی ہیں 2 بجے رات کو بھی، کب کب آتے ہوئے آتے ہیں۔ پوچھا بھائی بخار نہیں آتا؟ اب جانا پڑتا، تعلق ہے، بخار آؤ سردی آؤ جانا پڑتا۔ لیکن جب سردی پڑ جاتی ہے یا تھوڑی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے تو نماز کے لیے ہم نہیں اٹھتے۔ بولے کئی کو، بولے نہیں سردی بہت ہے، بھیانک بخار آ جائیں گا، ٹائیفائڈ آ جائیں گا، ملیریا آ جائیں گا، ڈینگو آ جائیں گا۔ آپ دیکھو انسانوں سے جو ہمارا رشتہ ہے، جو اللہ کی بھیک ہے، چچیرے ممیرے پھپھیرے جو بنایا اللہ بنایا، اللہ کی بھیک ہے، وہ رشتے کو، وہ بھیک کو، وہ بھیک کے واسطے ہم رات کے 2 بجے رات تک جاگ رہے ہیں۔ اور جو رب ہر سانس جس کی محتاج ہے، ہر سانس، ہر پل، ہر سیکنڈ جس کا محتاج ہے، جس کی خیرات میں ہم پل رہے ہیں، اس کے رشتے کا ہمیں کوئی احساس نہیں، اس کے رشتے کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں۔ اور ہماری غیرت دیکھو، جب کسی دعوت میں ہم جاتے ہیں اپنے قریبی رشتہ دار کے پاس، تو کیا کرتے ہیں؟ تحفہ دیتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق۔ بعض لوگ تو اوقات سے بڑھ بھی جاتے ہیں، قرضہ کر کے سونے کی انگوٹھی دیتے، رشتہ داری ہے دینا پڑتا، قرضہ کر کے دیا، اور چڑھ جاتے چچیرے بھائی، تائرے بھائی، پھپھیرے بھائی، دینا پڑتا، آؤٹ آف لمٹ جا کر قرضہ کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا تحفہ لاتے ہیں؟ مولا میں نے فجر سے ظہر تک تیری محبت کے لیے، تیری رضا کے لیے، مولا تیری چاہت میں، تیری محبت میں، تیری الفت میں، یا الہ العالمین میں نے یہ اعمال کیے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ آپ کو بتاؤں، اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کرنا، اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا تھا، مشکات شریف کی یا ترمذی شریف سیاستہ کی ہی روایت ہے، اسے قرات الراشدہ میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، ہم پڑھاتے آئے ہیں۔ تو برادران اسلام، معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ جانوروں کو لے جاتا تھا، جنگل میں لے جاتا تھا، انہیں چراتا تھا۔ جب واپس آتا تو وہ اپنے بکریوں کا دودھ نتار کر پہلے والدین کو پیش کرتا، اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال کو پیش کرتا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ گیا اور لیٹ ہو گیا آنے میں، انہیں کی ہے اس کو، لیٹ ہو گیا آنے میں۔ آیا تو دیکھا ماں باپ سو گئے، دودھ نتارا، اور ساری رات وہ دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے قدموں میں ٹھہرا ہوا رہا۔ اس کے بچے دودھ طلب کرتے لیکن نہیں دیا، پہلے میرے ماں باپ کا حق ہے، والدین کا حق ہے۔ ساری رات گزار دیا، ساری رات کٹ گئی۔ صبح اٹھے والدین تو یہ پیالہ لے کر ٹھہرا ہوا تھا، والدین نے لیا، پی لیا پیالہ، ان کی پیاس بجھ گئی، بھوک مٹ گئی، یہ عمل ہو گیا، اس نے کر لیا۔ ایک دن وہ جانوروں کو چرانے کے لیے گیا تھا، جانوروں کو کسی غار میں جا کے بیٹھا، اچانک پتھر آ کے پڑ گیا سامنے غار کے منہ پہ، غار بند ہو گیا۔ اب غار میں سے تو باہر نہیں نکل سکتے نا، غار کو کوئی رستہ ہی نہیں ہے، ایک ہی منہ رہتا اس کو، پتھر آ کے بند ہو گیا، اندر پیک ہو گیا انہیں۔ کوئی موبائل فون کا زمانہ نہیں ہے کہ فون کر کے بولا جائے کہ بھیا پھنسا ہوا ہوں، اندر اٹک گیا وہ بندہ، پھنس گیا۔ پھنسنے کے بعد کیا کیا،
اس نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نیکی کے وسیلے سے اس پہاڑ کے پاس اس پہاڑ کو ہٹا دے، اس گفا پر سے اس پہاڑ کو ہٹا دے۔ جیسے ہی اس نیکی کا وسیلہ لے کر دعا کیا، اللہ نے ایسی مدد فرمائی، وہ پہاڑ ہٹ گیا۔ تو برادران اسلام میں یہ کہہ رہا تھا، چچیرے پھپھیرے ممیرے تائرے لوگوں کے پاس جب دعوت میں جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو فجر سے ظہر تک کچھ ایسی نیکیاں کریں جو اپنے لیے نہ ہو، اللہ کی محبت میں ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے، پیش کرے، مولا میں نے ایسا کیا۔ ارے کبھی اس سے بات کر کے تو دیکھو، وہ بات بھی سنتا ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسجد محبوبیہ کے خطیب کے بولنے کی وجہ سے نہیں سنتا ہے، سنتا اس لیے ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرکار کے غلام تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لائے، بولے یا رسول اللہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہمارا رب سنتا بھی ہے؟ ان کو ڈاؤٹ ہوا، وہ ڈاؤٹ کرنا بھی بہت اچھا ہوا، ہمارے لیے نعمت ہو گئی۔ کچھ دیر نہیں ہوئی وحی نازل ہو گئی، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی۔ وَإِذَا، اچھا ایک بات یہ ہے، ڈاؤٹ کرنے والے پوچھنے والے حضور سے پوچھے، پوچھنے والے حضور سے پوچھے۔ مثالی طور پہ آپ میرے کان میں کوئی آ کے ہلو بات کہیں اور میرا بیٹا گھر میں سے آ کے جواب دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ میرے کان میں آ کے ہلو بات کہیں اور میرے برادر بزرگوار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی ذات الگ ہے، میری ذات الگ ہے، دو ذاتیں الگ الگ ہیں، وہ تو سن نہیں سکتے، کیسا ہوگا یہ؟ اب کہنے والوں نے حضور کی بارگاہ میں کہا، وحی نازل ہو گئی۔ اللہ اور حضور کا تعلق دیکھو، صحابہ کو بھی معلوم ہے یہاں اگر کہہ دیا جائے آواز عرش الہی تک چلی جاتی ہے، اللہ سن لیتا ہے۔ تو فرمایا وحی نازل ہو گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب میرے بندے تجھ سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں کیا؟ تو کہہ دے میں ان کے قریب بھی ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، نماز پڑھو تو استقلال سے پڑھو، تیزی میں نہ ہو، اطمینان سے آؤ، اطمینان سے نماز پڑھو، کچھ دیر دعا کے لیے بھی نکالو، اللہ سے گفتگو کر کے دیکھو۔ اتنے لوگوں کو ہم نے حال دل سنایا، سوائے مذاق کے ہماری زندگی کچھ نہیں بنی۔ اگر آپ کسی شخص کو بھی، کتنے بھی قریبی شخص کو اپنا حال دل سنائیں، آپ کے نکلنے کے بعد بولے گا دیکھ لیے بہت پریشان ہو گئے، سلام کا جواب نہیں دیے تھے، آج اللہ لا دیا یہ وقت پہ، وہ میرے کو دعوت کا رخا نہیں دیے تھے، آج یہ پریشانی میں آ گئے۔ سارے لوگ گلے شکوے کرنے والے ہیں، لیکن اس رب کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جب بندہ گلا کرتا ہے، اللہ سے معروضہ کرتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیتا بھی ہے، اللہ راز بھی رکھتا ہے، اللہ راز بھی رکھتا ہے۔ وہ مشہور واقعے پر اپنی بات کو ختم کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا